السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب بدء الوحی، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے شروع میں وحی پر کتاب قائم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صحیح بخاری کے اندر آپ کو علم وحی ملے گا۔ صحیح بخاری میں قرآن کریم کی بہت زیادہ آیات سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال فرماتے ہیں۔ اسی طرح احادیث صحیحہ بھی بہت زیادہ لائے ہیں۔ تو وہی دو چیزوں کا ہی نام ہے، قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو قرآن کریم سے استدلال کیا ہے، استنباط استخراج کیا ہے، اس پر تو مستقل کتاب ہونی چاہیے۔ کوئی نوجوان اٹھے اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے آیات سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے، آیات کو جن ابواب کے تحت یا جن ابواب میں پیش کیا ہے وہ الگ مرتب کر دیا جائے، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ شروع میں وحی کا بیان لائے ہیں، تو اس میں 7 حدیثیں بیان فرمائی ہیں امام صاحب نے، صرف ایک باب قائم کیا ہے۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ بہت زیادہ ابواب قائم کرتے ہیں، لیکن کتاب بدء الوحی میں صرف ایک ہی باب قائم کیا ہے۔ اس ایک باب کے تحت 7 حدیثیں لائے ہیں وحی کے متعلق۔ حالانکہ صحیح بخاری کے اندر ہی وحی کے متعلق تو اور بھی بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی محترم چاہتا ہے کہ میں وحی کی تمام احادیث کا مطالعہ کروں جو صحیح بخاری میں ہیں یا دیگر کتب میں ہیں، ان کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، تو محدث محمد عبداللہ الاعظمی رحمہ اللہ ہمارے محبوب شخصیت، انہوں نے الجامع الکامل میں جو سب سے پہلی کتاب بدء الوحی قائم کی ہے، اس میں ان تمام احادیث کا احاطہ کر دیا ہے، صحیح بخاری کی ہوں یا مسلم کی یا دیگر کتب حدیث کی جو صحیح ہیں، ان کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ شیخ کو غریق رحمت فرمائے، ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے الجامع الکامل، جو ہمیں لازم پکڑنی چاہیے، کیونکہ ایک مفتی، ایک محدث، ایک عالم دین کی نظر احادیث پر جتنے زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ پختہ ہوگا، اتنے اس کے مسائل میں، اس کے تصنیف و تحقیق میں کمیاں تھوڑی ہوں گی، فتوے میں غلطی کا امکان کم ہوگا۔ تو ہمیں الجامع الکامل کو لازم پکڑنا چاہیے بہت زیادہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ ہے بابٌ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا، کیفا کیسے ہوا۔ وقول اللہ جل ذکرہ، اور اللہ رب العالمین کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی جو ان کے بعد آئے۔ اللہ اکبر۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر ہی قرآن کریم کی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ جو بھی دین ہے وہ وحی کا نام ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی وحی کے مطابق ہی لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور وہ وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی تھی۔ انا اوحینا الیک، سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہیں، اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف جو وحی تھی وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی تھی۔ تو امت کو، مسلمانوں کو ہمیں وحی کو لازم پکڑنا چاہیے،
وہی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ سبحان اللہ! اس کائنات میں، اس روئے زمین پر سب سے مبارک علم، سب سے مبارک چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے علم وحی۔ افسوس جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، افسوس مسلمان کی ترجیحات اور بن گئی ہیں۔ تو ہمیں علم وحی کو لازم پکڑنا ہے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث۔ بات ختم ہوئی۔ قرآن اور حدیث کا نام ہی دین ہے، قرآن اور حدیث پر ہی ہمارا ایمان ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا فتویٰ، کسی کا قول وغیرہ وغیرہ وہ دین نہیں ہے۔ دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ، مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات لائے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نیت ٹھیک ہوگی عمل بھی ٹھیک ہوگا، نیت خراب ہے کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ہمیں مخلص لوگ بڑے کم ملتے ہیں۔ ہاں، ہر طرف منافقین، حاسدین، ہر طرف یہ اور کچھ ہمیں ملتا ہے۔ مخلص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے مخلص لوگ، امت کا فائدہ کرنے والے بڑے کم ہیں بڑے کم ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں کر دے۔ ریاکار، دکھلاوا وغیرہ وغیرہ بری صفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو نیت پر بڑے زیادہ بحوث ہیں، بڑے نیت کے مسائل ہیں۔ وہ جو بھی ہمارے آپ کے سامنے کوئی حدیث صحیح بخاری کی شرح ہے، عربی ہے تو وہ عربی پڑھی جائے، اردو ہے تو اردو پڑھی جائے۔ اردو کی کئی شروحات چھپ چکی ہیں الحمدللہ اردو کے اندر۔ فضیلت شیخ حافظ عبدالستار الحماد حافظ اللہ کی شرح ہدایت القاری بھی نیٹ پر بھی پی ڈی ایف میں موجود ہے، ویسے بھی چھپ چکی ہے دارالسلام کی طرف سے، اس کو پڑھا جائے، یا جو بھی آپ کو شرح ملے اس سے اس مبارک حدیث کی شرح کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، جہاں ڈاؤٹ ہو وہ ہم سے پوچھا جائے۔ تو نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنے کپڑوں سے زیادہ، اپنے ظاہری جسم سے زیادہ، 1000 گنا زیادہ اپنے دل کی صفائی کا، دل کا خیال رکھنا چاہیے۔ دل بیمار ہو گیا تو سب کچھ بیمار ہو جائے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کیا فائدہ؟ تو ہمیں دل پر بڑا زیادہ زور دینا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے دل پر بڑی بحوث لکھی ہے۔ سبحان اللہ! دل کی صفائی پر بہت کچھ لکھا ہے، ان بحوث کو ہم نے لازم پکڑنا ہے، ان کو بار بار پڑھا جائے۔ اخلاص پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی سب سے اہم مسئلہ ہی اخلاص ہے، سب سے اہم مسئلہ ہی نیت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث سب سے پہلے لائی ہیں تاکہ نیت والا مسئلہ، ہر کام سے پہلے نیت ہے۔ تو صحیح بخاری لکھنے سے پہلے بھی نیت ہے۔ وہ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، سنت سے محبت، سنت کا احیاء۔ تو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بھی اچھا ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 2 امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، مشہور حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مختلف طریقوں سے وحی آتی تھی، ان طریقوں کا اس حدیث میں بیان ہے۔ سبحان اللہ! پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے، پوچھنے والے کا نام تھا حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یأتیک الوحی، آپ کی طرف وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتیں بیان فرمائیں کہ میری طرف کبھی وحی احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفسم عنی وقد وعیت عنہما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فعی ما یقول۔ یعنی مختلف قسموں کا بیان۔ خلاصہ یہ ہے، کبھی وہی گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ یعنی
اس طرح اور دیگر احادیث میں وحی کے آنے کی مختلف طریقوں کا بیان ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ان تمام قسموں کا احاطہ کر دیا ہے۔ زاد المعاد بڑی کمال کتاب ہے، الحمدللہ اس کی تلخیص تہذیب بھی چھپ چکی ہیں، اردو میں بھی تلخیص کا ترجمہ چھپ چکا ہے، اصل بھی میرا خیال اردو میں چھپ چکی ہے۔ تو ہمیں زاد المعاد جو ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کو لازم پکڑنا چاہیے، اس میں بہت کچھ ہے۔ تیسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں کتاب بدل وحی میں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ اس میں ذکر ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی کیا کیفیت تھی۔ تو مشہور باتیں، مشہور حدیثیں کہ پہلے آپ کو اچھے اچھے خواب آتے تھے، سبحان اللہ۔ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، اچھے اچھے خواب آتے تھے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے رات کو تو صبح ویسے ہی اس کو پاتے۔ پھر آپ کو تنہائی آپ کو پسند ہو گئی، تو بعض صوفیوں نے اس سے رہبانیت کا جواز لیا ہے، تنہائی اختیار کرنے کا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی کسی اہم کام کے لیے تنہائی اختیار کر لینا کوئی حرج نہیں ہے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے سوچ و فکر ہے تو وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن زندگی ساری تنہائی میں اختیار کیے رکھنا یہ گمراہی ہے، یہ شیطانی ہے عمل سارا۔ ہاں تنہائی میں جائیں، گھنٹہ بیٹھے رہیں، 2 گھنٹے بیٹھے رہیں، سوچ و فکر کریں، غور و فکر کریں، پھر باہر آ جائیں، اس قومت کو فائدہ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر مشہور قصہ غار حرا والا قصہ، وہ اسی حدیث میں جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، اس میں مفصل بیان ہے غار حرا میں جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس میں بہت کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس مبارک حدیث میں بہت کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جو اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث تھے، انہوں نے جو غالباً 1974 میں صحیح بخاری پڑھائی، تو وہ فوائد ہمارے استاد محترم شاہ رمضان سلفی صاحب حافظہ اللہ نے جمع کیے، یعنی ان کیسٹوں سے مرتب کیا، رات کو مرتب کرتے تھے، تو وہ چھپ رہی الحمدللہ منہۃ الباری شرح صحیح بخاری کے نام سے 6 جلدوں میں چھپ گئی ہے۔ وہ بڑی کمال کتاب، اس کو پڑھنے والی ہے، اللہ اکبر۔ حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت بہت کچھ بیان فرمایا ہے، بہت کچھ بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ 6 جلد چھپ گئی ہیں، کل 12 جلد میں ہوگی۔ تو میری آپ احباب سے گزارش ہے کہ غار حرا والی حدیث جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، اس میں ہمارے استاد محترم حافظ شیخ رمضان سلفی حافظہ اللہ نے جو جامع رحمانیہ کے شیخ الحدیث ہے لاہور میں، انہوں نے مرتب کی ہے منہۃ الباری، تو وہ پڑھی جائے، اس میں بہت کچھ بیان ہے، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 4 صحیح بخاری کی قال ابن شہاب سے شروع ہوتی ہے۔ تو ابن شہاب زہری سے لے کے امام بخاری رحمہ اللہ تک سند کہاں ہے؟ اس کے کئی جواب دیے گئے ہیں، تو سب سے اہم جواب جو 100% درست ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث پہلی حدیث کا ہی تتمہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث کو اور سند سے بیان کیا، تو اگلی حدیث کو دوسری سند سے بیان کیا، بس یہ اس کا خلاصہ ہے۔ یہ حدیث وہی ہے، اسی کا تتمہ ہے، تو وہی واقعہ کچھ اس میں بھی بیان ہے۔ وہی رک گئی تو اس کے بعد دوبارہ وہی شروع ہو گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ آیتیں اتریں، اس کے بعد مسلسل وہی آنا شروع ہو گئی، اس میں یہ اضافہ ہے، سبحان اللہ۔ اس میں بھی بڑے زیادہ مسائل کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 5 امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے ہیں، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ۔ اس
آیت کریمہ کی تفسیر میں معنی مفہوم میں حدیث ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لب مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے زیادہ، جب وحی آتی تو فوراً پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ وحی نازل فرمائی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ تو یہ سارا واقعہ اس حدیث میں موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے ہونٹ مبارک ہلائے کہ اسی طرح میں ہلاتا ہوں جیسے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاتے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مشہور حدیث، یہ اس کا بیان ہے۔ اس میں بڑے زیادہ مسائل کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے فتح الباری کو پڑھا جائے یا کوئی بھی صحیح بخاری کی شرح ہمارے سامنے ہے اس کو پڑھا جائے۔ حدیث نمبر 6 امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، مشہور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، بہت زیادہ سخی سخاوت کرتے تھے رمضان میں۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ مل کے قرآن کریم کا مذاکرہ بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ مشہور حدیث، یہ حدیث نمبر 6 ہے۔ اس میں بڑے زیادہ مسائل کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 7 جو کتاب بدل وحی کی آخری حدیث ہے، یہ مشہور حدیث حدیث ہرقل کے نام سے لمبی حدیث مشہور حدیث ہے۔ اس میں بڑے زیادہ مسائل فوائد کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو ایک مستقل کتاب چھپ چکی ہے، ہمارے فاضل دوست حافظ شاہد محمود حافظ اللہ نے شرح حدیث ہرقل کے نام سے مستقل کتاب شائع کی ہے، جس میں 2 عظیم محدثین کی شرح کو جمع کر دیا ہے۔ پہلے میری مراد حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ ہے، جو انہوں نے شرح حدیث ہرقل پر کام کیا وہ ہے، اور دوسرے میری مراد ہمارے دور کے عظیم شخصیت بہت بڑے محدث میری مراد فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کراچی والے، اللہ شیخ کو لمبی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو بہت علم و عمل کا بادشاہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ شیخ کے علم میں عمل میں اور برکت فرمائے، اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ تو شیخ صاحب حافظہ اللہ نے بھی حدیث ہرقل پر لمبے دروس دیے کہ خطبہ جمعہ پڑھائے، تو وہ ان دونوں بزرگوں کی شرح کو ہمارے محبوب دوست حافظ شاہد محمود صاحب حافظ اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ شرح حدیث ہرقل نامی کتاب یہ نیٹ پر بھی موجود ہے، لکھیں گوگل پہ یہ کتاب آ جائے گی، اور یہ کتاب دل لگا کے پڑھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت دے تو ہم ایک حدیث پر اتنی بحثیں لکھیں، اتنی بحثیں کریں کہ 1 سال تک مسلسل بحثیں کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ بندہ نچیز نے ایک شرح لکھی ہے، اللہ مجھے مکمل کی توفیق دے، انوار القاری فی شرح صحیح البخاری کے نام سے، نہیں، انوار القلوب للقاری فی شرح صحیح البخاری کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے مکمل کروا لے۔ اس میں نے بڑی لمبی بحوث لکھی ہیں، لکھ رہا ہوں، بہت تفصیلات کے ساتھ ہر چیز کو میں نے نقل کیا ہے، شیئر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی مجھے توفیق دے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ایک لفظ پہ ہم گھنٹوں بحث کریں، چونکہ ایک الگ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے سماع حدیث کا، اس میں جو ہماری بہنیں، مائیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے بیٹے، ہمارے طلبہ و طالبات پوری دنیا سے جو سماع حدیث کے 1 مہینے میں انشاءاللہ صحیح بخاری کو مکمل سنیں گے، ان کے لیے ہم اختصار کے ساتھ، انتہائی اختصار کے ساتھ ہم یہ کچھ نہ کچھ بیان کیا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے کتاب بدل وحی کے خلاصے کا وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ہم کتاب الایمان پر بحث شروع کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔